فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں اسلام عرض ہے۔ ویورز، آج پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا جو ایک سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ایک مقدمہ جو تھا وہ چلا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر جو باتیں کی گئی ہیں اس میں بس جو میں سمجھتا ہوں، میرا اس پہ تجزیہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے صرف یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ جو فیض آباد دھرنا تھا وہ کس کی ایما پر لگایا گیا۔ اور میں تو کیا آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو بڑے بڑے دھرنے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، وہ کس کے حکم پر ہوتے ہیں، ان کو کون فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اور یہی آج غالباً جو چلا ہے سارا کیس اور جس میں آج فیصلہ ہے، اس میں یہی بات جو ہے سامنے، اس کا جو میرا تجزیہ ہے اس کو یہی ہے کہ صرف عدالت نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، اور یہ چیف جسٹس کے ایک اس میں سوال میں باقاعدہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ بہرحال جو حکومت نے ایک فیکٹ اینڈ فائنڈنگ رپورٹ دی تھی، اس فیکٹ اینڈ فائنڈنگ رپورٹ کو عدالت نے مسترد کر دیا۔ ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ وہ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ رپورٹ جو تھی ان لوگوں کو یا ان عناصر کو مطلب محفوظ کرنے کی یا انہیں ان پر پردہ ڈالنے کے لیے تھی جو کہ سارے گیم پس پردہ کرتے ہیں۔ بہرحال ایک اس میں جو ہے سارا جو ہے مطلب کیس جو ہے وہ بنیادی طور پر اسی کے اوپر گھومتا رہا، لیکن بہرحال کئی جماعتوں نے، آئی بی نے اور آئی ایس آئی نے اور سب نے وہ اب درخواستیں چونکہ واپس لے لیں تو وہ مطلب ایک طریقے سے غیر مؤثر ہی ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو ریمارکس ہیں وہ بڑے اچھے تھے۔ ایک تو ریمارکس یہ کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا، دوسرا یہ کہ کیا الیکشن کمیشن اس ملک کے ساتھ مخلص ہے، یہ آج کے اس میں بڑا اہم سوال ہے۔ اور یہ جو سوال آج کی اس میں مطلب چیف جسٹس نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کل جو کیس آ رہا ہے، اب ایک نیا اہم کیس جو چل رہا ہے مسلم لیگ میں، جس کی کل ہیئرنگ ہوگی سپریم کورٹ میں، جس میں شاید مسلم لیگ اور تمام کئی جماعتوں کو بھی شاید ہو سکتا ہے کہ فریق بنا کے ان سے پوچھا جائے گا، میرا جہاں تک خیال ہے۔ لیکن وہ بڑا اہم ہے کہ کیا مسلم یہ جو ایک مسلم اسٹیٹ کے اندر جس کا کہ ایک آئین موجود ہے، آئین کے ہوتے ہوئے کیا اس قسم کی مطلب اقدامات کی جا سکتے ہیں کہ الیکشن کا میں جب آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہونا چاہیے 90 دن کے اندر، تو کیوں نہیں ہوئے، اس کے کون ذمہ دار تھے اور کیا وجوہات تھیں اور کیا معاملات تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کا کیس جو ہے نا وہ اس حوالے سے انتہائی اہم ہوگا۔ اچھا، دوسرا کہ پی ٹی آئی نے بھی ایک الیکشن جو ہے کے حوالے سے ایک درخواست لگائی ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے، اور اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر جو الیکشن ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، اس حوالے سے سپریم کورٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا اس میں کردار ادا کرے۔ بہرحال یہ جو ساری چیزیں اس وقت جو کورٹ میں چل رہی ہیں، یہ تو ایک ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مطلب چل رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں کچھ کام کرتے ہیں، یا یہ بھی اسی طرح ہی جس طرح کے سابقہ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے عمر عطا بندیال صاحب وہ جو ڈنگ ٹپاؤ چلاتے رہے، تو کیا یہ بھی وہی سلسلہ رکھیں گے یا واقعی یہ کوئی کام کرتے ہیں، اب ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ان کے ریمارکس سے تو ہمیں کچھ لگ رہا ہے کہ شاید یہ کچھ تھوڑی بہت ہمت کرتے ہیں، ایک آدھ قدم آگے بڑھاتے ہیں، تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ لگے گا۔ لیکن بہرحال مجھے تھوڑی سی مایوسی اس لیے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے خاص طور پہ ملک کے اندر، اور بہت سارے معاملات ہیں، یہ تو چلے ٹھیک ہے، کیسز جو پرانے ہو گئے تھے، لیکن اس وقت جو سردست ایک جو بہت بڑا کیس چل رہا ہے عمران خان کے حوالے سے، اور جو ایک جو کچھ اس ملک میں اس وقت جو ہو رہا ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ابھی تک کچھ نظر نہیں ڈالی ہے۔ اب وہ سوموٹو کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے اندر کچھ معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا، وہ کہ اب سوموٹو کا طے ہو گیا کہ 3 ججز کہیں گے، پھر بینچ بنے گا، وہ ایک لمبی کہانی ہو گئی۔ لیکن بہرحال اس وقت ملک کے اندر جو ایک صورتحال ہے وہ بڑی عجیب ہی مطلب تشویشناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص جو ہے، جس کو ایک مطلب کنوکٹڈ ہے، اور باقاعدہ طور پر جس کو کہ ساری دنیا سے تسلیم کیا گیا کہ وہ کنوکٹڈ ہے، وہ اس وقت پاکستان کے اندر آزادانہ گھوم رہا ہے، اور نہ صرف گھوم رہا ہے بلکہ وہ آئندہ وزارت کے لیے بھی امیدوار ہے، اپنی بیٹی کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے، اپنے خاندان کو مطلب پروموٹ کرنے کے لیے بڑی کوششیں کر رہا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو کہ جس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، جس کے اوپر صرف الزامات ہیں، جو ایک محب وطن ہے، جس کو کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک ایماندار شخص تسلیم کیا گیا ہے، اور جس کو بین الاقوامی سطح پر کہیں ماں سوائے امریکہ کے اور کسی دنیا کے کسی ملک نے اس پر کوئی الزام نہیں لگایا، اسے جیل کے اندر زہر دیا جا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی بالکل جیل میں زہر دیا جا رہا ہے۔ جو بات میں نے آپ سے کہی بالکل صحیح ہے، اور یہ بات تقریباً آج سے میں تقریباً 1.5 مہینے سے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ یہ چینل کو دیکھنے والے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے یہ بات کہی تھی، بارہا کہی کہ عمران خان کو جیل میں سلو پوائز کیا جا رہا ہے، اور اس کا باقاعدہ ان کو مغرب سے حکم ہے، اور اس کے اوپر یہاں عمل درآمد ہو رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ ہماری تو پھر یہاں بات ہے کہ
ہماری تو بات کو سنتا ہی نہیں ہے لوگ، تو مقصد وہ مختلف جو تجزیہ نگار روزانہ اور جو کہتے رہتے ہیں، اور پھر وہ جو ہمارے جو ٹی وی اینکرز وغیرہ جو ہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ جناب بس وہ بات چیت ہو گئی ہے اور کل جو ہے بکلا کر دیں گے، پرسوں خوشخبری آ رہی ہے، ترسوں خوشخبری آ رہی ہے. یہ آپ سنتے رہے تقریباً جب سے عمران خان جیل میں. جب عمران خان جیل میں نہیں تھے اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ کوئی دیوار نہیں بنی جو عمران کو قید کر دے. جب عمران قید ہو گئے تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ کل خوشخبری آ رہی ہے، پرسوں خوشخبری آ رہی ہے. میں آپ کو واضح طور پر کہتا رہا ہوں کہ امریکہ بہادر جو ہے عمران کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے سلیس اردو میں. میں نے ایک دفعہ نہیں 1.5 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں سلیس اردو میں کہ امریکہ جو ہے، انگریزی بھی نہیں استعمال کر رہا، سنسکرت ٹچ بھی نہیں بول رہا، کہ امریکہ بہادر جو ہے عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے ٹوٹل ایلیمینیٹ کرنا چاہتی ہے، اور پاکستان کے جو بھی اس وقت کرتا دھرتا ہیں وہ اس کے اندر اس کی مددگار ہیں، اور وہ ان کی مدد سے ہو رہا ہے. اور عمران خان کو کوئی بھی عدالت جو ہے اس وقت تک انصاف فراہم نہیں کرے گی جب تک کہ عوامی دباؤ نہیں آئے گا. یہ میرے خیال سے نہایت ہی واضح اور صاف اور شستہ جو ہے نا الفاظ کے اندر یہ بات میں تقریباً 1.5 مہینے سے کہتا آ رہا ہوں. لیکن وہ لوگ جو ہیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بس وہ سن لیتے ہیں ادھر ادھر کی تجزیے کہ بس ٹھیک ہے، بس آج ہو گیا، کل باہر آ رہے ہیں، پرسوں کوئی باہر نہیں آنے والے. ان کو زہر دینا شروع کر دی گیا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے بالکل باوسوخ ذرا سے پتہ لگا کہ اب ان کا کھانا ہضم نہیں ہو رہا. یہ تو کہہ رہے ہیں نا چھوٹا موٹا میدے میں، نہ کھانا اب ان کے میدے نے ٹوٹل کام کرنا چھوڑ دیا، اور اس وجہ سے اب ان کی صحت گرنے لگی ہے. اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے. بہرحال دیکھنا ہوگا کہ اب کیا ہوتا ہے، قوم کو دیکھنا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی جو معاملات ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، ان کی جناب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پذیرائی ہو رہی ہے. جہاں وہ جا رہے ہیں ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، پھول برسائے جا رہے ہیں، ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، اور قوم جو ہے ابھی تک دیکھ رہی ہے. تو قوم شاید غالباً دیکھتی ہی رہے گی، مجھے لگتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ قوم دیکھتی رہی، کیونکہ جو کچھ کرنا تھا نا، یا جو کہیں سے کچھ ہو سکتا تھا، یہ جو کرنے والے تھے نا بہت کچھ. یہ اگر ہوتا نا، اگر عمران خان کے حوالے سے اگر کچھ ہوگا بھی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ خیبر پختونخوا سے شاید کوئی آواز اٹھے. باقی تو سارے صوبے جو ہے نا وہ ٹھنڈے بیٹھ گئے. مجھے نہیں لگتا معاف کیجیے گا. اور شاید اسی لیے جو ہے اس وقت یہ جو فوری طور پر جو افغان مہاجرین کو یہ افغان مہاجرین جو ہے نا، یہ بتاؤں آپ کو، یہ کوئی ابھی آج کی بات نہیں ہے. افغان مہاجرین یہ تو بہت پہلے سے ہیں. اور یہ دھماکے شماکے بھی یہ تو 74 سے آپ کو ہوتا ہے. جب افغانستان میں خواد ہوا کرتی تو اس وقت بھی ہوتے تھے. لیکن اصل میں کچھ پلان جو ہے نا، اصل میں امریکہ کے جو بھی پلان ہوتے ہیں نا وہ ڈبل ہوتے ہیں، 2 سائیڈڈ ہوتے ہیں. ایک طرف تو یہ چاہیے رہیں کہ یہاں سے وہ نکلے، افغانی یہاں سے نکلیں، اور افغانی جب یہاں سے نکلیں گے ظاہر سالوں سے موجود ہیں یہاں پہ. ایک کو طریقہ کار ہوتا ہے، جو بچے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، جو افغانی جو کراچی کے اندر جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں یا جو ڈکیتیاں کر رہے ہیں ان کو پکڑے. جو افغانی پکڑا جائے اس کو پکڑ کے فوری طور پر اس کے سب کچھ بھلے پاسپورٹ ہے جو کچھ بھی اس کا جو اصلی ہے نقلی ہے جو بھی پکڑ کے سزا دینے کی ضرورت ہے، اس کو اٹھائیں سیدھا ڈپورٹ کر دیں، اور اس کو بولے وہ دوبارہ نہیں آ سکتے. تو اس طرح کو سلسلہ رکھیں. جو غیر قانونی ان کو رکھیں، لیکن جس طرح اب یہ پکڑ کے بھیج رہے ہیں اس کی ایک وجوہات اور یہ بھی ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دینے لگا ہوں، کیونکہ پلان امریکہ کا یہ ہے کہ وہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس ایشو کو بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک چاہتا ہے کہ ایشو بن جائے، اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان بھی یہاں پر کوئی ایک جھڑپ شروع ہو. اور جب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، گاڈ فار بٹ، اگر عمران خان کے ساتھ اگر جب کوئی زیادتی ہوگی یا کچھ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو KPK وغیرہ سے جو لہر اٹھے گی، جو بھی اٹھے گی لہر، تو آپ کو پتہ ہے اس کے ہراول دستہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہراول دستے ہوئی 1,00,000 افغانی ہوتے ہیں، جن کے پاس پیپر تھے یا نہیں تھے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ یہ ہراول دستہ ہوتے ہیں. اور یہی اگر ظاہر سی بات ہے آپ یقین کریں، یہ میں آپ کو بڑی اپنے الفاظ سے بتا رہا ہوں، چھوڑ دیں کہاں بات ہوئی، یہ بھی آپ نہیں بتا رہا، اب بتا رہا ہوں کہ ان کا ہراول دستہ یہی 1,00,000 یا 1,50,000 افغانی ہوتے جن کے پاس پیپرز نہیں تھے. انہوں نے نکلنا تھا، اور یہ اگر نکل جاتے 1,00,000 اگر پورے پاکستان کے اندر تو یا پھیل جاتے تو پھر آپ چاروں صوبوں سے نکال لیں نا. اگر یہ پھیل جاتے چاروں صوبوں کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر، پھر آپ اندازہ لگائیے کہ حال کیا ہونا تھا. اور پیچھے اوبیسلی پھر ان کے ساتھ عوام بھی کھڑی ہوتی، ہراول دستہ یہ ہوتا، پیچھے عوام ہوتی. تو لہٰذا حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر سب سے پہلے یہ بنیاد بنا کر ان کو ادھر سے نکالا گیا ہے. وہ دھماکے آج کی بات ہو رہی ہے. میں نے آپ سے کہتا ہوں نا کہ میں وہاں پر دیکھتا ہوتا ہوں، میرے سامنے الحمدللہ بازی جو بناتے ہیں نا بیٹھے ہوئے لوگ جو بڑے شیطان دماغ ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں. یہ اس لیے میں آپ کو ذرا احتیاط سے بتا دیتا ہوں. یہ صرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑے خوش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے نکالیں، ہم تو کہتے ہیں غیر قانونی ہے ان کی وجہ سے یہاں پہ ہو رہی تھی، لیکن صرف کیا کہتے ہیں وہ افغانی تو نہیں یہاں پہ نہیں کر رہے. کراچی کے اندر جتنا بھی کیا کہتے ہیں جو اندرون سندھ سے لوگ آئے ہوئے ہیں سارے ڈاکو ڈکیت وہ بھی کر رہے ہیں.
مسئلہ یہ نہیں ہے، اس بات کو بنیاد نہ بنایا جائے کہ یہ افغانی ہے، وہ سندھی ہے، یا بلوچی ہے، یا مہاجر ہے، کوئی بھی ہے۔ اردو اسپیکنگ کے اندر بھی لوگ اس وقت لڑکے ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ بھی کر رہے ہیں، اچھے برے ہر قوم میں۔ جو غیر قانونی حرکت کرتا ہے اس کو سزا دیں، نکال کے اگر پاکستانی ہے تو پاکستان میں رہ کے بنا اسے ڈپورٹ کر دیں آ کے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ لیکن خاص طور پہ آپ کو بتایا کہ یہ جو اس وقت جو پینک شروع کیا گیا نا، اور آج ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، اور آج کے بعد جو دھما چوکڑی شروع ہوئی ہے، اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ گڑبڑ ہوگا معاملہ ضرور، اور اگر گڑبڑ ہوگا تو پھر وہ یہی کہہ دیں گے یہاں پہ، جیسے ہمارے پاکستان میں عادت ہے کہ جناب وہ ملک دشمن عناصر تھے اور فلانے تھے، کیونکہ یہاں تو ایک بات ہو گئی نا کہ امریکہ اگر کہے گا جس کو، وہ ہمارا ملک دشمن ہو جائے گا، جس کو امریکہ کہے گا وہ ہمارے لیے محب وطن ہوگا۔ امریکہ نے کہا تھا تو کل تک ہم ان افغانیوں کو، طالبان کو سر پہ بٹھاتے تھے، آج امریکہ ان کے خلاف ہو گیا تو وہ ملک دشمن ہو گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایمان کا جو اس وقت جو ہے نا وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو جتنا امریکہ کی مطلب وہ کرے گا، مطلب اس کی خوشنودی کے لیے کام کرے گا، وہ اتنا اچھا سچا مومن پاکستانی ہوگا، مسلمان نہیں، مومن پاکستانی ہوگا۔ جس صورتحال پاکستان کی، آگے چلتے ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے غزہ کا، اسٹل معاملہ جو ہے وہاں پہ چل رہے ہیں۔ مسلم دنیا کی زبانی جو کہتے ہیں کہ ایک مذمت جاری ہے، اور اسرائیل کی عملی ظلم اور ستم وہ بھی جاری ہے۔ یعنی ہم زبانی بات کر رہے ہیں، وہ عملی بات کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ حماس کا ایک گروپ، وہ ابھی تک جہاں باز مجاہد وہ لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا۔ گو کہ کل میں نے آپ کو پرسوں ڈے بیفور یسٹرڈے بتایا بھی تھا، اور کہ حماس کی کوشش ہے، حماس کہ ان کو اندر نہ گھسنے دیا ہے، لیکن ظاہر ہے حماس کے جو وسائل ہیں اس وسائل سے وہ لڑ رہے ہیں۔ اس وقت تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج کی بات یہ ہے کہ کچھ ایک دو جگہ پہ غزہ کے اندر جو ہے ان کی پیش قدمی ہوئی ہے اسرائیلیوں کی، لیکن ان کو نقصان بڑا اٹھانا پڑا ہے۔ کل یعنی میں نے کل ویلاگ نہیں کیا تھا، لیکن کل شام کو میں کچھ مصروفیات تھی، لیکن میں نے جب پتہ کیا سارے وہاں سے آج کے لیے کچھ معلومات کی رات کو، تو پتہ ہی لگا کہ کچھ جگہ تک اندر یہ چلے گئے تھے اسرائیلی، اور وہاں یہ بڑے خوش تھے، اور ٹینک وینک لے کر گئے، اور انہوں نے جیسے میں نے بتایا تھا کہ بلڈوزر لے کر کے تباہی پھیلاتے گئے، تو یہ بڑے خوش تھے کہ ہم نے یہاں ہم شاید قبضہ کر لیں گے، لیکن فوری طور پر گھات لگائے ہوئے حماس کے لوگوں نے ان کے اوپر اتنا شدید حملہ کیا، آپ یقین کریں کوئی میڈیا نہیں بتا رہا، کم از کم 450 سے اوپر اسرائیلی جو ہے نا وہ جہنم واصل ہوئے ہیں، 450 سے اوپر، یہ وہاں پہ موجود لوگ بتا رہے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ بیچارے لڑ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم آخر تک لڑیں گے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ مسلم دنیا جیسے میں نے کہا کہ وہ کچھ نہیں کر رہی، وہ صرف اور صرف اپنی ایوانوں کے اندر اور OIC کے اندر مذمت کر رہی ہے، لیکن مسلم دنیا سے بہتر وہ ہمارے ساؤتھ امریکہ کے جو ممالک ہیں، کولمبیا ہے، مجھے دیکھیے کتنے، چلی ہے، بولیویا ہے، انہوں نے سب نے اپنے سفیر بلا لیے، لیکن کسی بھی مسلم ملک نے آج تک اپنا سفیر اسرائیل سے نہیں بلایا۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ ایون امریکن کانگریس کے اندر بھی کمیٹی کے اندر احتجاج ہوا ہے، اور بڑا ہنگامہ ہوا ہے، کئی لوگوں کو تو پکڑ کے امریکن کانگریس کی کمیٹی سے نکالا گیا ہے، اور اس کے اوپر بھی مطلب دیکھیں کہ آخر وہاں بھی لوگ چیخ پڑے، یعنی غیر مسلم جو ہیں، حالانکہ امریکن بائیڈن جو ہے اس وقت سارا سپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی کمیٹی کے لوگ چیخ رہے ہیں وہاں پہ۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ہے، جو اسلام آباد کے اندر جو ادھر ادھر کہیں ہنگامے ہوئے تھے، تھوڑے بہت، یہ مطلب ہنگامے تو نہیں کہنا چاہیے، جو احتجاج ہوا تو اس پہ لوگوں کو پکڑ لیا گیا، اور ہماری سینٹ کے اندر ایک قرارداد پاس کر لی۔ پاکستان کی سینٹ کو پوچھتا ہے، پاکستان کی تو حالت یہ ہو گئی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس وقت جب ہم اس میں کوئی پوچھتا ہے نا، اگر ہم پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے، جس طریقے سے انہوں نے بےایمانوں کو اور چوروں کو لا کے بٹھایا ہے۔ یقین کریں ہماری 2% کی عزت ہو گئی ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی فورن نیشنلٹی نہ ہوتی، اب ہے ٹھیک ہے فورن نیشنلٹی ہماری، لیکن ایوری بڈی نو کہ بھائی ہم کہاں سے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ مطلب اگر میں وہ انگریز تو نہیں بن سکتا نا، کالا انگریز تو نہیں کہلاؤں گا، پاسپورٹ بھلے میرے پاس یورپین ہو، پاسپورٹ میرے بیٹوں کے پاس بھلے امریکن ہو، لیکن وہ کوئی وہ تو نہیں کہلائیں گے نا۔ ان کو سب کو پتہ ہے کہ اوریجن تو ہمارا پاکستان کا، تو مذاق ہمارا اڑاتے ہیں، اور یہ ہمارے جو ہے نا ارباب اختیار نے ہم لوگوں کا یہ حال کیا، ملک کا بھی بیڑا غرق کیا، اور جو ملک سے باہر رہتے ہیں ان کا بھی ستیہ ناش کیا۔ روس کے وزیر خارجہ نے عرب سفیروں سے ملاقات کی، بڑی اہم ملاقات ہے، اور جن کے بارے میں کچھ بات ہوا ہے کہ کس طریقے سے عربوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ سارا معاملہ جو انہوں نے ناکام کیا تھا امریکہ نے، اور جو آپ کو میں ساری ڈیٹیل دے ہی چکا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے مطلب اسرائیل کو ایج دینی تھی، اور عربوں کو اسرائیل کے ماتحت کرنا تھا، اور کس طریقے سے گریٹر اسرائیل کے اوپر کام کرنی تھی۔ تو یہ روس اور چین نے بہرحال جس طریقے سے کیا، اور حماس نے، اچھا دیکھیے کیا ہوتا، تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس نے غلطی کی، حماس نے غلطی نہیں کی، حماس نے جو کچھ کیا نا بالکل درست کیا ہے، کیونکہ حماس کو پتہ تھا کہ اپنا سعودی عرب بھی چلا جا رہا ہے،
اسرائیل کے ساتھ، یو اے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کر لیے، مراکش نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، سارے کے سارے ملک تو کر رہے تھے. تو وہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے تو مٹ ہی جانا، ختم ہو جانا، جب سارے عرب ان کو مان لیں گے، اس علاقے میں اسرائیل آ جائے گا تو ہمیں تو ویسے ہی مار دیا جائے گا. تو انہوں نے جو کچھ حماس نے کیا ہے وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں درست تھا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اپنے علاقے کو چھڑانے کے لیے. حماس کو کہیں بھی کوئی الزام نہیں دے سکتا، لیکن بہرحال میں اگر الزام دوں گا تو تمام مسلم دنیا کے ممالک کو دوں گا جنہوں نے کچھ نہیں کیا ماں سوائے ایک یمن کے. یمن ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے اور اسرائیل سے جنگ لڑنے کا اعلان کیا، اس نے باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا ہے. شاید غالباً یہی وجہ تھی کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کے صدقے ہم مسلم امہ پہ اس وقت میں کہتا ہوں کہ رحم کرے. انہوں نے اسی لیے شاید غالباً اس یمن کے لیے جو ہے نا آپ سرکار نے دعا کی تھی. آج یمن نے اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن باقی بڑے بڑے تمام اسلامی ملک، مصر کو دیکھ لیں اور سعودی عرب کو دیکھ لیں، اور جو تھوڑے بہت بھی طاقتور ملک ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے سوائے قراردادوں کے. تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بہتری لے کر آئے. لیکن یہ ہے کہ قطر کی ثالثی جو ہے تقریباً کامیاب ہوئی ہے. مصر نے رفح کی جو ہے راہداری کھول دی ہے زخمیوں کے لیے، اور اس میں فارنرز کو بھی کہا کہ وہ بھی جا سکتے ہیں. تو دیکھیے اس سے انشاءاللہ کچھ فائدہ ہوگا. امید ہے کہ زخمیوں کو کم از کم کچھ راحت ملے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.